اور دوسری بگڑی ہوئی فکر آج کے نوجوان کی چمکتی چمکتی دنیا میں، یہ 100-150 سال کے درمیان میں چمکتی ہوئی دنیا اس کے سامنے آئی، اس سے پہلے اتنی چمک دمک دنیا کی لوگوں کے سامنے نہیں تھی، تو ہمارا بگڑا ہوا نوجوان اور زیادہ بگڑ گیا ہے۔ اور بگڑی ہوئی دوسری فکر کیا ہے؟ پہلی بگڑی ہوئی فکر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہاں سے ملے مال حاصل کرو، بے وفا شے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری بگڑی ہوئی فکر ہے خوبصورتی اور حسن و جمال، یعنی وہ ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے کہ جہاں سے اسے حسن و جمال کی پری عورت مل جائے، سب سے خوبصورت عورت اس کی بیوی بن کے آ جائے۔ وہ مال بھی زیادہ چاہتا ہے اور وہ حسن و جمال بھی چاہتا ہے۔ حالانکہ میں اپنے تمام بگڑے ہوئے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مال بے وفا ہے، ویسے ہی حسن و جمال بھی بے وفا ہے۔ جیسے دیکھتے ہی دیکھتے مال ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے اور غریب امیر ہو جاتا ہے، ویسے ہی جمال بھی بہت ہی بے وفا شے کا نام ہے۔ کتنی بھی حسین و جمیل بیوی ڈھونڈ کے لے آؤ گے، مگر 2-4-5 سال کے بعد میں اس کے چہرے کی وہ رونق اور چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حسن و جمال وفادار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بے وفا ہے۔ جس طرح سے مال بے وفا ہے، ویسے ہی حسن و جمال بھی بے وفا ہے۔ تو میرے نوجوانوں حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنے کے لیے جو آپ بے چین و بے قرار ہیں، دو بگڑی ہوئی فکریں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آج کا بگڑا ہوا نوجوان جو زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ایک راستہ جو آج کے دور میں سامنے آیا وہ یہ ہے، بہت کم تعداد ہے ایسے نوجوانوں کی، مگر ہے کہ وہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہو، یعنی پوری زندگی ان لوگوں نے کمایا ہو اور کوئی کھانے والا نہ ہو، صرف ایک لوٹی لڑکی ہو۔ تو ایسے گھرانے میں ہر نوجوان یہ چاہتا ہے ہم شادی کر لیں تو ہماری پوری زندگی ٹھاٹ کے ساتھ گزرے گی، رہنے کے لیے بنگلہ بھی ملے گا، چلنے کے لیے گاڑی بھی، آنے جانے کے لیے گاڑی بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گا اور کاروبار بھی مل جائے گا۔ یہ تو کچھ دنوں کے بعد بڈھے بڑھیا چلے جائیں گے، سب کچھ انہوں نے جو کمایا ہے اور جمع کیا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی شارٹ کٹ ہے ایسے گھرانے میں شادی کرنا کہ جہاں سے بغیر کچھ کیے وہ راتوں رات ہم مالدار بن جائیں، جہیز میں اتنا مل جائے کہ راتوں رات مالدار ہو جائے۔ بہت غلط فکر ہے، بہت زیادہ غلط فکر۔ ایسے گھرانے میں شادی کریں جہاں سے جہیز میں اتنا مال مل جائے کہ ہمیں پوری زندگی کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کرے ہی نہ کچھ، آرام سے بیٹھ کے کریں۔ میں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ فکر غلط ہے کہ جہیز کے نام پر تم اپنے ستر سے زیادہ مال حاصل کر رہے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ بے وفا مال، آج تمہیں جہیز میں سب کچھ مل جائے گا، کل وہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے بگڑی ہوئی فکر ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو حسن و جمال کا پیکر ہو، وہ بھی بے وفا اور یہ بھی بے وفا، دونوں چیزیں بے وفا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی غلام حیدر کرار ہو تو تمہیں محبت مولا کائنات کا واسطہ، سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمام غلامان حیدر کرار سے فریاد کر رہا ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے فریاد کر رہا ہوں جو مال دیکھ کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے فریاد کر رہا ہوں، اگر تم واقعی سچے غلام حیدر کرار ہو تو تمہیں محبت اہل بیت کا واسطہ ہے، محبت علی کا واسطہ ہے، تم سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ اور سیرت مولا کائنات کیا ہے؟ ان تمام نوجوانوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور جو بگڑے ہوئے وہ نوجوان ہیں جو مالدار گھرانوں میں شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جہیز میں اتنا مال مل جائے کہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہ ملے، رہنے کے لیے بنگلہ بھی مل جائے، آنے جانے کے لیے گاڑی بھی مل جائے، کاروبار کے لیے فیکٹری اور کارخانہ بھی مل جائے، بینک بیلنس بھی ہو، سونا بھی ملے، چاندی بھی ملے، سب کچھ ملے۔ پوری زندگی وہ کہتے ہیں ہم نے غربت میں گزاری، ہمارے ماں باپ غریب تھے، کہ شادی کے بعد بھی غربت میں ہم بھی زندگی گزاریں؟ تو ایسے گھر میں شادی کیوں نہ کریں جہاں سے آئندہ زندگی تو آرام سے کٹ جائے۔ یہ نوجوانوں کی بگڑی ہوئی فکر ہے، میں انہی نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ اور جتنے نوجوان ایسے ہیں، جتنے بھی نوجوان
جو مال دے کر شادی کرنا چاہتے ہیں، میں ان تمام نوجوانوں سے فریاد کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں جہیز میں زیادہ سے زیادہ مال چاہیے تو بالکل مانگ لو، چاہے ہونے والی بیوی کا باپ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، جتنا تمہیں مال چاہیے، فیکٹری چاہیے، کارخانہ چاہیے، بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، آرام دہ ٹھاٹ کی زندگی چاہیے، سب کچھ طلب کر لو، لیکن میری شرط ایک ہے، اگر تم غلام مولا کائنات ہو تو تمہیں محبت علی کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات پر عمل کر کے بتانا، اور میری بات توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں پوری قوم سے فریاد کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنی قوم کے بزرگوں سے بھی فریاد کر رہا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ، اور اپنے بچوں سے بھی فریاد کر رہا ہوں کہ سیرت مولا کائنات سنو، اور میری بات توجہ کے ساتھ سنو کہ جتنے وہ بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جو جہیز میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، زمین چاہتے ہیں، فیکٹری چاہتے ہیں، کارخانہ چاہتے ہیں، اس کی ایک فہرست بناؤ، فہرست بناؤ، اور فہرست بنانے کے بعد میں وہ فہرست کا حساب جوڑو، کتنا 2 کروڑ روپے مثال کے طور پر جو کچھ آپ کو چاہیے اس کی قیمت 2 کروڑ ہوتی ہے، تو 2 کروڑ روپے کا مال مانگ لو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، لڑکی کا باپ آپ مانگ لو، میں اس منبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ ضرور آپ کو دے گا، ضرور آپ کو دے گا، آپ مانگ کے دے گا، اگر نہ ملے تو میرے پاس آ جانا، میں پوری قوم سے بالکل منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنا چاہو مانگ لو، مگر میری صرف ایک ہی شرط ہے، اگر تم غلام حیدر کرار ہو تو سیرت حیدر کرار پر عمل کر کے دکھاؤ، اور سیرت مولا کائنات کیا ہے؟ سیرت مولا کائنات یہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، قوم اس سلسلے میں بہت پیچھے جا چکی ہے، اور غلط جگہوں میں شادیوں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاقوں کا فگر بڑھ گیا ہے۔ میں یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنا اور اس سیرت کو اپنے گھروں میں رائج کر دیا تو یقیناً طلاقوں کا فگر کم ہو جائے گا، طلاقیں ہونا بند ہو جائیں گی، اور یہ بگڑی ہوئی فکر بھی سدھر جائے گی۔ اگر تم غلام حیدر کرار ہو تو سیرت مولا کائنات پر عمل کرو، اور سیرت مولا کائنات کیا؟ تمہارے مولا کی سیرت کیا ہے؟ تمہارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ جب شادی کا وقت آیا تو رسول خدا نے بلایا، میں نے شاید کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، رسول نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ علی تمہارا نکاح پڑھنے جا رہا ہوں، بتاؤ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اور جب مولا نے کہا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، گھوڑا ہے، تو نبی نے کہا گھوڑا تو سواری کے لیے ضروری ہے، وہ ضروری ہے، وہ لہذا وہ تو ضرورت رکھو اپنے پاس، تلوار ایک بہادر اور شجاع کے لیے ضروری ہے، ایک سپاہی کے لیے تلوار کا ہونا ضروری ہے، مگر علی تم جیسے بہادر اور تم جیسے شجاع کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے زرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو قیمت ملے وہ لا کے مہر کے طور پر ادا کر دو۔ چنانچہ مولا کائنات بازار میں گئے، اور جانے کے بعد زرہ فروخت کی، اور اس سے جو درہم ملے وہ لانے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ نبی نے وہ پیسے لیے مہر کے طور پر، اور تاریخ بتاتی ہے آج تک آپ نے وہی سنا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے خلاف کوئی بھی تاریخ نہیں جاتی ہے، سنیوں کی تاریخ ہو، شیعوں کی تاریخ ہو، یا اہل سنت کی تاریخ ہو، سب نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پیسے لا کے دیے مہر کے طور پر تو نبی نے اسی مہر کے پیسوں میں سے جناب سیدہ کے لیے وہ سامان خریدا جسے آج کے دور کے لحاظ سے جہیز کہا جاتا ہے۔ کھجور کی چھال کا بستر تھا، ایک چادر تھی، جناب سیدہ کے لیے ایک لباس عروسی تھا، کچھ مٹی کے برتن تھے، یہی مختصر سا سامان جسے آج کے دور میں جہیز کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی مہر کے پیسوں میں سے نبی نے جناب سیدہ کا جہیز خریدا، اور جو پیسے بچ گئے وہ پھر مولا کائنات یا جناب فاطمہ کو
نبی نے واپس کر دیا۔ میرے نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنی بات، میرے بزرگوں توجہ کے ساتھ سنی بات، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیرت مولا کائنات کو اپنے گھروں میں جاری کر دو۔ وہ بگڑے ہوئے نوجوان سنیں کہ جو جہیز کے نام پر دولت لینا چاہتے ہیں، 2 کروڑ کا جہیز لینا چاہتے ہیں، میرے نوجوانوں ضرور مانگو 2 کروڑ کا جہیز۔ ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں ضرور ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مگر تمہیں غلام حیدر کرار ہونے کا فخر حاصل ہے تو تمہیں محبت علی کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ مولا نے پہلے مہر دیا تھا، اسی مہر میں سے جہیز کا سامان خریدا تھا۔ اگر تمہیں 2 کروڑ کا جہیز چاہیے تو جا کے ہونے والے ستر کو پہلے 4 کروڑ ادا کر دو، 2 کروڑ کا جہیز مل جائے گا اور 2 کروڑ نقد تم کو واپس مل جائیں گے۔ یہی سیرت مولا کائنات ہے، اگر اس پر عمل کرو تو تمہیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دو بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کے ساتھ سنا آپ لوگوں نے؟ خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں توجہ دے میری باتوں کی طرف۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں اس عشرے کے اندر، بار بار میسج دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اسلام و مسلمان موضوع کا حق بھی ادا ہو جائے اور مجلس حسین کا حق بھی ادا ہو جائے۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہو وہ دو۔ آج تک ہم نے اس حکم رسول خدا پر عمل نہیں کیا۔ آگے سنیے، نبی اپنی بیٹی کو دعا دے کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد مولا کائنات بیت الشرف سے باہر تشریف لائے۔ وہ نوجوان سنیں خاص طور پر توجہ کے ساتھ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ جو مال جہیز کے نام پر مالدار بننا چاہتے ہیں، جو مال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور وہ نوجوان بھی بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیں جو چہرہ دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو سیرت دیکھ کر شادی کرتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں؟ آج کے نوجوان، زیادہ تر نوجوانوں کی ٹیڑھی فکر ہے یا مال دیکھ کر شادی کرنا یا صورت دیکھ کر، یعنی خوبصورتی دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں دونوں بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سیرت مولا کائنات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اگر تم غلام مولا کائنات ہو تو توجہ کے ساتھ سنو، تمہیں محبت علی کا واسطہ۔ جب مولا کائنات بیت الشرف سے باہر تشریف لائے تو انہیں ایک یہودی ملا۔ مال دیکھ کر شادی کرنا اور حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا، توجہ دے۔ ایک یہودی ملا، علی کا جاننے والا یہودی ملا، اور جب ملا تو اس نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی۔ یہ یہودی ہے جو مولا کائنات سے پوچھ رہا ہے، یا علی تم نے شادی کر لی؟ مولا نے جواب دیا کہ تم نے صحیح سنا ہے، کل میری شادی ہوئی۔ تو اس نے دوسرا سوال پوچھا، کہاں شادی کی؟ کس کی بیٹی سے شادی کی؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا، اپنے نبی کی ایک لوٹی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ شادی کی، بنت رسول خدا کے ساتھ شادی کی۔ تو اس یہودی نے پلٹ کے مولا کو جواب دیا، بگڑی ہوئی فکر والے، مال دیکھ کر شادی کرنے والے اور حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنے والے، صورت دیکھ کر شادی کرنے والے، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہودی مولا سے کیا کہہ رہا ہے اور مولا نے یہودی کو کیا جواب دیا۔ دونوں باتیں سننے کے قابل۔ اس نے کہا یا علی، تم نے کہاں شادی کر لی؟ ہم سے کہتے، اگر تم ہم سے مشورہ کرتے تو ہم عرب میں ایک ایسے مالدار گھرانے کو تمہارے لیے تلاش کرتے جس کی لڑکی کا رشتہ تمہارے یہاں طے کر دیتے کہ جہیز میں وہاں سے اتنا مال ملتا کہ تمہارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہ جائے۔ یہودی فکر سنیں، بگڑے ہوئے نوجوان سب سنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ مولا کائنات کے سامنے پیشکش ہو رہی ہے کہ ہم سے کہتے ہیں عرب کے سب سے زیادہ مالدار گھرانے میں تمہاری شادی کرا دیتے تاکہ جہیز میں تمہیں بہت مال مل جاتا۔ پہلی فکر پیش کی یہودی فکر کہ ایسے گھرانے میں شادی جہاں سے مال زیادہ ملے، اور دوسری بات اس نے کہا یا علی، ہم سے کہتے رشتے کے لیے
تو پورے عرب میں ایسی لڑکی تمہارے لیے تلاش کرتے جس کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہ ہوتا. سب سے حسین و جمیل لڑکی تمہاری خدمت میں پیش کر دیتے, سب سے خوبصورت حسن و جمال کا پیکر تمہاری خدمت میں پیش کی جاتی, اس سے تم شادی کرتے. دیکھیے یہودی نے مولا کے سامنے دو باتیں شادی کے لیے پیش کی. پہلی چیز پیش کی, ہم سے کہتے مال مل جاتا, ہم سے کہتے حسن و جمال کا پیکر مل جاتی لڑکی. دو باتیں پیش کی یا نہیں کی؟ بگڑے ہوئے نوجوانوں, تمہاری بھی دو ہی فکریں ہیں بگڑی ہوئی. ایسے گھرانے میں شادی کرو جہاں سے مال زیادہ ملے, اور ایسی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرو کہ جو حسن و جمال کا کوئی ثانی نہ ہو. پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت تمہاری بیوی مانی جائے, حسن و جمال کی تصویر. یہودی نے بھی یہی دو باتیں پیش کی میرے مولا کے سامنے, ہم سے کہتے مال ملے گا, ہم سے کہتے حسن و جمال ملے گا. اب اپنے مولا کا جواب سنو, جن کی محبت کا دم بھرتے ہو, اسی محبت علی کا واسطہ اپنے مولا کا جواب سنو جو یہودی کو دیا ہے. مولا نے پلٹ کے یہودی کو جواب دیا کہ مال دیکھ کر شادی کرنا اور حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا یہ یہودیت ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ہم مال دیکھ کر شادی نہیں کرتے, ہم حسن و جمال دیکھ کر شادی نہیں کرتے, بلکہ کسی شے بھی ہے جو دیکھ کر ہم شادی کرتے ہیں. حسن و جمال اور مال کو ٹھوکر مارتے ہیں, ہم تو کمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور جو کمال دیکھ کر شادی کرتا ہے اس کی دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے, اسے آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو میرے نوجوانوں, بگڑی ہوئی فکر والے نوجوانوں, توجہ کے ساتھ سنو کہ حسن و جمال اور مال دیکھ کر شادی کرنا یہودیت ہے, اور کمال دیکھ کر شادی کرنا اسلام ہے, محبت مولا کائنات. تو سیرت